نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، البتہ صرف عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے، اے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو، ڈرتے رہا کرو اپنے رب سے، اور یاد رکھو ان کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے، اس دنیا میں نیک صلہ ہے اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ فرمائیے، مجھے حکم دیا گیا ہے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اطاعت کو۔ محترم حضرات، آج کی اس آیات بینات کی تفسیر جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، اور بہت بڑی عظیم ہستی نے اس کی تشریح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے، اپنے محبوب کے ذریعے اپنے بندوں تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تقوی کو اپنا شعار بنا لو، اور یہ تمہارا عمل تمہارے لیے بہت بڑا فائدہ مند عمل ہوگا۔ اب اس کی تفسیر حدیث پاک سے ہوتی ہے، جو میدان صبر و استقامت کے شاہ سوار سید الاحرار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جد کریم سے روایت کی ہے۔ یعنی یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے اب پیش کرنے لگا ہوں، اس حدیث کے راوی سید الاحرار سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جد کریم، اپنے جد امجد حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ الفاظ سنے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ سنیے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جد پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے حسین، فرائض ادا کیا کرو، تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو بڑے عبادت گزار ہیں۔ آگے سنیے، اے حسین، قناعت اختیار کرو، تم سب لوگوں سے غنی ہو جاؤ گے۔ اے حسین، جنت میں ایک درخت ہے، یہ وہ بات ہے جس کے لیے میں نے یہ ساری بات سنائی ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جسے شجرۃ البلاوہ یعنی تکلیف کا درخت کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو تکلیف و مصائب میں مبتلا رہے، ان کو وہاں لایا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی ترازو رکھا جائے گا اور نہ ان کا دفتر عمل کھولا جائے گا، بلکہ یوں ہی موسلا دھار بارش کی طرح ان پر ان کا اجر برسایا جائے گا، اور آواز آئے گی، لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہر مصیبت میں صبر کیا کرتے تھے، آج انہیں ان کے صبر کا اجر عطا فرمایا جا رہا ہے۔ تو محترم حضرات، اس حدیث کے راوی حضرت امام حسین ہیں، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء راکب دوش محمد مصطفیٰ حضرت امام علی مقام، جو صبر و استقامت کے پہاڑ ہیں، جہاں پر صبر بھی آ کر سلام پیش کر رہا ہے۔ بڑے بڑے کائنات میں صابر آئے، بڑے بڑے کائنات میں صابر دیکھے گئے، لیکن ایسا تو صابر کہیں نظر نہیں آتا۔ 6 مہینے کے بیٹے پر جناب گلے میں تیر لگوا کر، جوان علی اکبر کی گردن کٹوا کر، اور امام علی مقام امام حسین نے اپنا سارا خاندان قربان کر کے پھر بھی ایک ہی لفظ کہا، مولا جیسے تو راضی ہے ویسے تیرا بندہ راضی ہے۔
تو محترم حضرات، یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد کہ وہ جنہوں نے صبر کیا اجرہم بغیر حساب، انہیں بے حساب عطا فرمایا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اے محبوب آپ فرمائیے کہ یہ کام میں صرف تمہیں کرنے کے لیے حکم نہیں دے رہا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، خالص اسی کی عبادت، خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے میں اس کی بارگاہ میں جھکوں۔ میں صرف تمہیں نہیں کہہ رہا بلکہ میں اس پر خود بھی عمل کر رہا ہوں، اور یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے میں اطاعت کروں اس رب کی، خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر اللہ رب العالمین نے یہ اہل ایمان پر، یہ محمد عربی کے غلاموں پر، یہ حضور کے چاہنے والوں پر، یہ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں پر کتنی بارشیں فرمائی ہیں انعامات کی، کہ جناب قیامت کے دن ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جو اس دنیا میں کبھی کوئی پریشانی آئی، کبھی کوئی پریشانی آئی، کبھی اولاد کا درد، کبھی ماں باپ کا درد، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی پریشانی، لیکن انہوں نے اس پریشانی کو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ناشکری نہیں کی، انہوں نے صبر کیا۔ کسی کا جوان بیٹا چلا گیا، ہائے ویلا نہیں کیا بلکہ صبر کیا۔ ابھی سن بلوغت کو بیٹا پہنچ رہا تھا، باپ کا سایہ اٹھ گیا، یہ بہت بڑا صدمہ ہے اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے، لیکن اس کیفیت میں بھی وہ صبر و استقامت کا پہاڑ بنا رہا۔ بظاہر اس کے پاس مال و دولت نہیں تھی، اور جو مال و دولت والے لوگ تھے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، وہ چھوڑ گئے اور طرح طرح کے تانے دیتے ہیں، وہ اس میں بھی صبر و استقامت کا پہاڑ بنتا ہے، کسی بھی صورت میں وہ ناشکری نہیں کرتا۔ فرمایا قیامت کے دن، مولا حسین پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن ان لوگوں کا نامہ اعمال نہیں کھولا جائے گا، بلکہ رب نے ایک درخت جنت میں لگایا ہے۔ یہ اس درخت کا نام میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شجرۃ البلاوہ کے نام سے اسے مشہور ہے، یہ جنت میں درخت ہے۔ وہاں پر ان بندوں کو لایا جائے گا، اس جماعت کو لایا جائے گا، وہاں پر انہیں کھڑا کر دیا جائے گا، اور رب جو لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو وہاں پر لائے گا، کوئی ان کے دفتر عمل کو نہیں کھولا جائے گا، اور بلکہ ان پر موسلا دھار بارش کی طرح رب ان پر اجر برسائے گا۔ جب موسلا دھار بارش برستی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں، اتنی تیز وہ بارش ہوتی ہے کہ جناب چند منٹوں میں ساری گلیاں بھر جاتی ہیں، اور تمام زمین جو ہے یہ بھر جاتی ہے، کہاں سے کہاں پانی پہنچ جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے میں اتنا اجر عظیم انہیں عطا فرماؤں گا جیسے آج دنیا میں موسلا دھار بارش برستی ہے، قیامت کے دن جنت میں انہیں بلا کر، مقام پل صراط بڑا کٹھن مقام ہے، فرمایا وہاں سے گزاروں گا، پھر جنت میں داخل کروں گا، پھر اس مقام پر لاؤں گا جس مقام پر وہ درخت ہے، اور پھر فرمایا موسلا دھار ان پر بارش برساؤں گا، اور وہ مجھ رب پر تو پہلے ہی راضی ہیں، وہ اور مجھ پر راضی ہو جائیں گے۔ میں اجر دیتا ہوں جو میری تابعداری اور میری اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک حضرت امام حسین پاک سے مروی ہے، اور یہ حدیث تقریباً ایک ہر بندے کو یاد ہوگی۔ یہ لقب حضرت امام حسین پاک دا سید الاحرار، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ